السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک اور سبق آموز کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو کہانی کا نام ہے منزل موہوم۔ موہوم کا مطلب آپ وہم ہی سمجھ لیں۔ موہوم یعنی کہ وہم۔ تو شروع کرتے ہیں منزل موہوم۔ مسٹر لنٹ، رابرٹ لنٹ کا نام اس داستان کے سننے والوں میں سے بہت سو نے سنا ہوگا اور شاید نہ بھی سنا ہو، اس لیے کہ گو وہ انگریزی زبان کا اچھا ناول نویس تھا، تاہم ان بد نصیب شخصوں کی طرح جو انتہائی جد و جہد کے باوجود کسی کوشش میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور سونے پر بھی ہاتھ ڈالیں تو مٹی بنا لیتے ہیں، ایک مسلمان ناکامیاب مصنف تھا۔ اس کی تحریر میں زور بے شک تھا، روانی اور سلاست بھی خوب تھی، لیکن خدا جانے پڑھنے والوں کو اس میں کون سی کمی نظر آتی تھی کہ وہ کسی زمانہ میں بھی خردل عزیز صاحب تصنیف کا درجہ حاصل نہ کر سکا۔ میری اس سے واقفیت نہ تھی، میں نے اس کی نسبت اپنے دوست کی زبانی اتنا سنا تھا کہ پن زنس کے دور افتادہ مقام پر خلوت و تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہے، اور چونکہ مجھ کو بھی کچھ عرصہ کے لیے دنیاوی جد و جہد اور زندگی کے بحر موج کے شور و غل سے علیحدگی اور عافیت کی ضرورت تھی، اس لیے میں اپنے دوست کی سفارش پر اس سے ملنے چلا گیا۔ لیکن جب میں نے اس سفر کا ارادہ کیا تو بھولے سے بھی خیال نہ آیا تھا کہ وہ کتنا عظیم اور ہیبت ناک نتیجوں کا حامل ثابت ہوگا، مگر میں پہلے ہی بیان کرنے بیٹھوں اس سے بہتر ہے کہ خود بخود آپ پر کہانی واضح ہوتی چلی جائے۔ میں جب پن زنس پہنچا تو رات کی تاریکی ہر طرف چھانے لگی تھی۔ دن بھر ابر سیاہ محیط آسمان رہا تھا اور اب پہلی مرتبہ برف کے چند گالے دھنکی ہوئی روئی کی مانند ڈرتے ڈرتے گرنے شروع ہوئے تھے۔ مجھ کو یقین دلایا گیا تھا کہ ریل اسٹیشن پر ایک گاڑی میرے لیے تیار رہے گی، اس لیے جب اس ناخوشگوار موسم میں ایک ویران و غیر آباد اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا تو میری نگاہ سب سے پہلے بے اختیاری اس گاڑی کی تلاش میں باہر کی طرف گئی، جس کے بغیر میرا گاؤں تک پہنچنا محال کیا عملی طور پر ناممکن تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے گاڑی موجود تھی، اگرچہ پاس جا کر دیکھا تو اتنی شکستہ اور سال خوردہ نظر آئی کہ معلوم ہوتا تھا سالہ سال سے کسی کو اس کی مرمت کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میں اس پر سوار ہو چکا اور گاڑی چلنے لگی تو میری ذہنی کیفیت نے بھی اور زیادہ تکلیف دہ صورت اختیار کرنی شروع کر دی۔ کچھ عجیب طرح کی دہشت اور گھبراہٹ مجھے اس میں بیٹھے بیٹھے محسوس ہونے لگی تھی، حتیٰ کہ ایک دو مرتبہ تو جی میں آئی کہ گاڑی روک کر واپس ریل کے اسٹیشن پر چلا جاؤں اور نصف شب کو جو ٹرین لندن کی طرف واپس جاتی ہے اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں طبعاً مستقل مزاج واقع ہوا ہوں اور جب کسی کام کو کرنے لگوں تو اسے خاتمہ تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتا، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ مجھے اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ اس طرح کی ترشی، نمی اور بدبو ملی ہوئی فضا کا احساس ہونے لگا تھا کہ میرے لیے تھوڑی دیر بھی اس کے اندر بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ اتنے میں برف تیز تر گرنے لگی تھی، اندھیرے میں چھپے ہوئے درخت ہوا میں سائیں سائیں کر رہے تھے اور سردی اتنی شدید تھی کہ رگوں میں خون تک منجمد ہوتا معلوم ہوتا تھا۔ خدا کو بہتر معلوم ہے کس پریشانی اور اضطراب کی حالت میں میرا وقت اس گاڑی کے اندر کٹا، لیکن بارے یہ کٹھن منزل طے ہوئی اور وہ استحوانی بدن اور سکڑے ہوئے چہرے کا آدمی جو کوشبانی کا فرض ادا کرتا تھا، ٹھٹھرتا، کامتا اور سوں سوں کرتا گاڑی کی کھڑکی کھولنے کے لیے باہر آ کھڑا ہو گیا۔ بڑی آہستگی کے ساتھ، گویا یہ عمل کسی غیر معمولی احتیاط کا محتاج تھا، اس نے کھڑکی کھولی اور اس وقت میں نے دیکھا کہ برف باری نے اور بھی زیادہ شدید صورت اختیار کر لی ہے۔ اس مدھم اور دھندلی روشنی میں جو صرف تاریکی کو نمایاں کرتی تھی، تھوڑی دور کسی مکان کی حیوانی صورت تاریکی سے زیادہ تاریک نظر آئی، لیکن میں جانتا کیوں اس مکان کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے ایک طرح کی نفرت اس سے پیدا ہو گئی اور میں رہ رہ کر اپنے آپ کو اس خیال سے ملامت کرنے لگا کہ کیوں میں نے یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کی۔ بڈھے گاڑی بان نے 2-3 مرتبہ دروازہ میں لگی ہوئی گھنٹی کی رسی کو زور زور سے کھینچا، لیکن معلوم ہوتا تھا گھر میں کوئی ذی حیات مخلوق قطعاً موجود نہیں، کیونکہ نہ کسی نے اندر سے جواب دیا اور نہ کوئی آہٹ پیدا ہوئی۔ آخر ایک عرصہ طویل کے بعد جو میرے لیے انتہا درجے صبر آزما ثابت ہونے لگا تھا،
کسی نے دروازہ کی زنجیر کھولی اور ذرا سا پٹ کھول کر اس طرح گردن نکالی گویا اس کے دل کو چوروں اور ڈاکوؤں کا بے حد خوف لگا ہوا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اتنا ہی دیکھا کہ شکل و صورت میں یہ آدمی گاڑی بان سے اس قدر ملتا جلتا تھا گویا دونوں بھائی ہوں۔ تھوڑی دیر وہ میری موجودگی کو بالکل ہی نظر انداز کر کے آپس میں پھسر باتیں کرتے رہے، لیکن انجام کار ایک نے میرا بیگ دوسرے کے حوالے کیا۔ دروازہ رکتے رکتے کھولا گیا اور اس کے بعد مجھ کو برمانے والی سردی سے نکل کر ڈیوڑی میں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ ڈیوڑی غیر معمولی لمبی اور بڑی حد تک اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس میں شک نہیں 2 لیمپ اس میں روشن تھے، مگر وہ اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے سوا اور کسی طرح کی روشنی پھیلانے سے معذور تھے۔ اسے طے کرنے کے بعد میرا راہبر مجھے اس کے سرے پر بنے ہوئے ایک کمرہ میں لے گیا جو کافی گرم اور آسائشدہ نظر آتا تھا، اور چونکہ آتش دان میں لہکتی آگ جلتی تھی اور میں سردی سے بے حد ٹھٹرا ہوا تھا، اس لیے سیدھا آگ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کمرہ کے ایک حصے میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے میزبان کی موجودگی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ آخر جب میری آنکھیں اطراف کا جائزہ لینے لگی اور میں نے اسے ایک جانب بیٹھے ہوئے پایا تو اور بھی زیادہ سخت صدمہ میرے دل کو ہوا، کیونکہ میں اپنے اندازہ کے مطابق اسے ایک ذکی الحس لاغر اندام سمجھے ہوئے تھا، حالانکہ اب جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کسی پلے ہوئے پہلوان کی طرح کثرتی بدن کا ایک تنومند آدمی تھا۔ قامت 6 فٹ سے بھی دراز اور شانے اتنے چوڑے کہ معلوم ہوتا تھا غیر معمولی طور پر قوی اور مضبوط ہے۔ چونکہ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کی نکیلی داڑھی تھی، اس لیے دہن اور اس کے آس پاس کا حصہ بڑی حد تک پوشیدہ تھا، لیکن جو حیرت میرے دل کو اس کی صورت دیکھ کر ہوئی تھی وہ اس کی آواز سن کر اور بھی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اتنے قوی تن ہونے کے باوجود اس کی آواز کسی بڈھی عورت کی مانند باریک اور تیز تھی، اور جب کوئی بات کہنے لگتا تو اس کے ہاتھ اس طرح ہلنے لگتے گویا کسی طرح کا جوش اس پر سوار ہے۔ لیکن بعد ازاں جب ہم چھوٹی سی میز کے آر پار بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے تو اس نے عذر خواہی کرتے ہوئے مجھ کو بتایا کہ میری گھبراہٹ کی اصلی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو آپ کے آنے کی قطعاً امید نہ تھی۔ میں اتنی مدت سے اکیلا اس جگہ رہتا چلا آیا ہوں کہ کسی دوست کی آمد یا موجودگی میرے لیے اچنبے سے کم نہیں۔ بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن اس کے بعد کے طرز عمل نے میری بے قراری کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا، اس لیے کہ یا تو تھوڑی دیر بعد وہ میری آمد پر اتنا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا یا اب اس طرح میری خاطر و مدارت کرنے لگا گویا میری خدمت گاری کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خیال کرتا ہے۔ آخر بڑی دیر کے بعد جب سونے کا وقت قریب آیا تو وہ مجھے میری خوابگاہ تک ساتھ چھوڑنے چلا، اور رستہ میں ہم کئی پرانی غلام گردشوں سے گزرے جن میں قدم رکھنے سے فرش کے 24 تختے زور زور سے چرچراتے تھے۔ ہم کئی اندھیری سیڑھیوں پر چڑھے اور کئی اس طرح کی دیواریں نظر آئیں جن پر نامعلوم کس زمانے کے پرانے فوٹو جو گرد و غبار کی وجہ سے پیلے پڑ گئے تھے لٹکے ہوئے تھے۔ انجام کار وہ مجھے ایک کمرہ میں لے گیا، لیکن جس طرح مجھے اس گھر کی اور کوئی چیز پسند نہ آئی تھی اسی طرح یہ کمرہ بھی مجھ کو نہ بھایا، جس کی صحیح وجہ بیان نہیں کر سکتا، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس میں میرے میزبان کا ہرگز کوئی قصور نہ تھا۔ اس نے جہاں تک ممکن ہوا میری خاطر مدارت کی اور میری آسائش کے لیے سارے انتظامات مکمل کرنے میں کوئی فرگزاشت نہ ہونے دی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کمرہ کے آتش دان میں تیز آگ روشن تھی، دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا پلنگ بچھا تھا جس کے استادے کم و بیش چھت تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بھی اس نے مجھ کو بتایا کہ پاؤں گرمانے کے لیے ایک گرم پانی کی بوتل اس میں رکھوا دی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ وہی بڈھا آدمی جو مجھے لینے کے لیے اسٹیشن پر آیا تھا کمرہ میں ایک جانب بیٹھا ہوا بیگ سے میرے کپڑے نکال کر جگہ جگہ رکھتا جا رہا تھا۔ رخصت ہونے سے پیشتر لنٹ نے اپنے دونوں ہاتھ بے تکلفانہ میرے شانہ پر رکھ دیے اور میری طرف التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خدا کو بہتر معلوم ہے کہ آپ کے آنے سے میرے دل کو کتنی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نہ تھکیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو بہت دیر روکنا نہیں چاہتا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مگر صبح میں شوق سے آپ کا انتظار کروں گا۔ خواہش سے فارغ ہوتے ہی میرے پاس تشریف لائیے گا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد جب میں کمرہ میں اکیلا رہ گیا تو پھر ایک مرتبہ وہی عجیب خواہش کسی طرح اس گھر سے نکل کر لندن واپس جانے یا کسی طرف کو فرار ہونے کی از سر نو میرے دل میں پیدا ہوئی۔ میں نے اس عجیب خواہش کی تشریح کے لیے کوشش کی، لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کمرہ میں 4 مومی شمعیں روشن تھیں۔
آگ بھی لہکتی ہوئی جل رہی تھی، اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا تھا گویا میں ایک گھٹن کا شکار ہوں جس کا اثر کثیف میرا گلا گونٹ رہا ہے۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں اس طرح دوڑ کر جھلملی دار کھڑکی کی طرف گیا، گویا تازہ ہوا کی خواہش رکھتے ہوئے میں اس کے پٹ کھول دینا چاہتا تھا، لیکن جوں ہی کھڑکی کھولی میں فوراً اسے بند کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ برف باری کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری تھا اور ٹھنڈی ہوا تیز دھار کے چاقو کی مانند سینے کو برماتی ہوئی چل رہی تھی۔ تھوڑی دور سمندر کی موجوں کے ساحل پر ٹکرانے کی پرشور آوازیں کانوں میں چلی آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عناصر بھی میری دشمنی اور مخالفت پر آمادہ ہیں، بس میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا، اور اب جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت دروازے کے اندر کھڑی ہے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ عورت کون ہے اور اب اس کی آمد کیا معنی رکھتی ہے۔ نوکرانی تو وہ ہرگز معلوم نہ ہوتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے گلے میں سیاہ رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا، اور مجھے اس کی چھاتی پر ایک کافی بڑا بدنما سونے کا بروچ نظر آیا۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کو وسطی مانگ نکال کر جوڑے کی صورت میں کس کر باندھا ہوا تھا، گلے میں سفید رنگ کا کالر۔ لیکن ان تمام باتوں سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ اس کے چہرے کا انداز تھا، جس پر بغض، کینہ اور شیطنیت کے آثار نمایاں تھے۔ رنگت اس کی بے حد سفید تھی، اور گو اب ڈلتی عمر میں کوئی دلکشی اس کے اندر نہ پائی جاتی تھی، تاہم اس کے خط و حال دیکھ کر یہ معلوم کرنا دشوار نہ تھا کہ عہد شباب میں وہ ضرور کسی طرح کی خوبصورتی اپنے اندر رکھتی ہوگی۔ تھوڑی دیر میں اس خیال سے چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ خود ہی کوئی ذکر چھیڑے گی، لیکن انجام کار اسے چپکا دیکھ کر کچھ نہ کچھ کہنے کی غرض سے میں نے اتنا کہا، میرے پاس ضرورت کی ہر ایک چیز موجود ہے اور آگ بھی خوب جلتی ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے ایک ثانیہ کے لیے آتش دان کی طرف دیکھا، لیکن پھر جو دروازہ کی طرف پلٹا تو وہ اتنے میں ہی غائب ہو چکی تھی۔ اس سے میرے دل کو ایک طرح کی رنجش ضرور ہوئی کہ وہ اندر آئی بھی اور چپ چاپ واپس بھی چلی گئی، لیکن میں نے بات کو سرسری سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے سبز بغاز سے ڈکی ہوئی ایک پرانی کرسی اپنے لیے کھینچ لی اور ایک کتاب جو میں سفر میں پڑھنے کے لیے ساتھ لایا تھا لے کر بیٹھ گیا۔ اس حالت میں مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک نہایت تیز بدبو بے حد ناخوشگوار کسی نامعلوم مقام سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں اس بو کی پوری تشریح نہیں کر سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس قسم کی نمناک، دماغ کو پریشان کرنے والی بو تھی جیسی بسیدہ مکانات کے کمروں یا دیہاتی سراؤں کی ان کوٹھڑیوں سے آیا کرتی ہے جو عرصہ دراز سے بند پڑی ہوں۔ چونکہ یہ بدبو دروازہ کی طرف سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اس لیے میں اٹھ کر دروازہ کی طرف گیا۔ صحیح وجہ تو میں پھر بھی معلوم نہ کر سکا، مگر ہاں اتنا معلوم ہوا کہ وہ بو کسی آدمی کے بدن سے آتی ہے جو شاید مہینوں یا برسوں نہایا نہ ہو۔ تھوڑی دیر یہی کیفیت رہی اور اس کے بعد بدبو غائب ہو گئی اور کمرہ جس حالت میں تھا ویسا ہی معلوم ہونے لگا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ہوا کے زور سے کھڑکی از حد کھل گئی ہے اور برف کے گالے اندر چلے آتے ہیں۔ میں نے پاس جا کر کھڑکی کو احتیاط کے ساتھ بند کر دیا۔ اس کے دوسرے دن مجھے اپنے میزبان کے عادات و خصوصیات جاننے کا اچھا موقع ملا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جہاں تک ممکن ہو سکا میرے لیے ہر طرح کی آسائش مہیا کرنے کی انتہائی کوشش کی، اور مجھ کو انصافاً کہنا پڑتا ہے کہ بحیثیت مجموعی وہ ایک مہذب اور شریف الطبع آدمی تھا۔ اس نے کھانا بھی نہایت اچھا دیا اور اوقات فرصت ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتا رہا۔ دن کی روشنی میں میرے وہ اندیشے جو شب گزشتہ کو موجب پریشانی ہوئے تھے وہ بھی ایک حد تک زائل ہو گئے، اور اس بوڑھے نوکر نے جو میرے لیے دروازہ کھولنے آیا تھا اور جس کی نسبت بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس گھر کا واحد ملازم ہے، ہر طرح میری خدمت داری کی۔ وہ ایک عجیب شکل و صورت کا آدمی تھا، استخوانی بدن کا، کافی عمر رسیدہ، جس کی بکرے کی سی لمبی سفید داڑھی تھی، لیکن مجھ کو حقیقت بیان کرتے ہوئے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ آدمی تھا جس کی بدولت میرے دل میں ایک دن سے پہلے کے زائل شدہ اندیشے از سر نو تازہ ہوئے۔ دوسری رات کا ذکر ہے، وہ کھانے کے برتن بڑھا چکا تھا اور اب ہمارے سامنے میز پر فواقہات رکھنے لگا تھا کہ ناگہاں کسی نامعلوم وجہ سے اس نے یکا یک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نگاہ دروازے کی سمت میں گئی تو بڑے زور کے ساتھ چونکا۔ اس کا ہاتھ چینی کی پلیٹ رکھتے ہوئے بڑے زور زور سے کانپنے لگا۔ حیران و ششدر میں نے بھی اس نگاہ کا پیچھا کیا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو موجب دہشت ہوتی۔ البتہ مجھ کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا کہ وہی ناخوشگوار بو
جو میں نے شب گزشتہ کو اپنے کمرے کے اندر محسوس کی تھی پھر ایک مرتبہ مجھ کو دروازے کی سمت سے آتی معلوم ہوئی۔ اس احساس کو ناقابل فہم اسباب سے منسوب کر کے میں نے معاملہ کو پھر ایک مرتبہ نظر انداز کر دیا اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنے میزبان کے ساتھ اس کی لائبریری دیکھنے چلا گیا۔ اس کے ہاں کتابوں کا کافی بڑا اور شاندار ذخیرہ تھا۔ معلوم ہوا کہ اسے عمر بھر اچھی کتابیں جمع کرنے کا شوق رہا ہے۔ بڑی دیر تک ہم مختلف قدیم و جدید مصنفوں کا ذکر کرتے ہوئے کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے پاس بیٹھے رہے۔ میں کبھی کوئی کتاب اٹھا کر ہاتھ میں لیتا اور کبھی اس کے بعد دوسری۔ یہ حالت کچھ عرصہ رہی اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے فضا کے سکون میں پہلی مرتبہ خلل اندازی کی۔ خدا جانے کیا ذکر تھا کہ دفعتاً میرے میزبان نے اپنی جگہ سے آگے جھک کر کل رات کی طرح اپنے بازو میرے شانوں کے گرد حائل کر دیے۔ یہ ایک اس طرح کی بے تکلفی تھی جسے میں نے عمر بھر کبھی پسند نہیں کیا۔ چنانچہ زبانی کچھ نہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ آہستگی سے ہٹا دیے اور خود اپنی کرسی اس طرح سرکا لی کہ ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ حائل ہو جائے۔ اس وقت آنے واحد میں ایک عظیم اور حیرت انگیز تبدیلی مسٹر لنٹ میں واقع ہوئی۔ وہ ناقابل برداشت غصہ کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بدن اس طرح زور زور سے کانپ رہا تھا گویا وہ اپنے جوش پر قابو نہیں پا سکتا۔ پہلے تو میں ڈرا کہ شاید مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ یہ بھی خیال گزرا کہ شاید اس کے دماغ میں فطور ہے۔ جس صورت میں میرا واسطہ ایک دیوانے کے ساتھ پڑ گیا ہے اور نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہو۔ انہی خیالات کے زیر اثر میں سہما ہوا اپنی کرسی کی پشت پر جھکا بیٹھا تھا اور وہ پرغضب لہجہ میں واہی تباہی جو کچھ اس کے منہ میں آتا کہتا چلا جاتا تھا۔ صحیح الفاظ تو مجھ کو یاد نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس نے زوردار لہجے میں کہا کہ تم نے میری سخت توہین کی ہے۔ تم اتنا نہیں جانتے کہ مہمان اور میزبان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تمہیں بالکل معلوم نہیں کہ آدمی جس کے ہاں کھائے اس کے ساتھ اسے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ غرض ایسی ہی لاتعداد باتیں اپنی تیز چیختی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے کہیں۔ اس اثنا میں اس کا قوی و عضلاتی بدن پہاڑ کی طرح اونچا مجھے اپنے اوپر جھکا ہوا نظر آتا تھا اور اس کے چہرے پر جس کا نصف سے زیادہ حصہ داڑھی ہی میں پوشیدہ تھا قہر عظیم کے آثار ہویدہ تھے۔ آپ پوچھیں گے اس کے جواب میں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، اس لیے کہ میں طبعاً ڈرپوک ہوں۔ مجھے ہر قسم کے جھگڑوں سے ایک طرح کی نفرت ہے۔ بس وہ ہر ممکن طریقہ پر غصہ اور جوش کا اظہار کر چکا تو میں نے کسی طرح اس کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے نرم لہجے میں کہا، معاف کیجیے، میں نے قصداً کوئی بات ایسی نہیں کی جو آپ کے لیے موجب رنج ہو، اور اگر میرے کسی فعل سے آپ کے دل کو صدمہ پہنچا ہے تو میں اس کے لیے خواستگار معافی ہوں۔ الفاظ میرے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ اس مرد قوی تن میں ایک نئی اور زیادہ حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ غصہ اور جوش کافور ہو گئے۔ جتنا وہ ایک منٹ پہلے سخت گیر تھا اتنا ہی نرم اور خلیم الطبع بن گیا، حتیٰ کہ میں جب اپنی جگہ سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر التجائی لہجہ میں کہا، خدا کے لیے نہ جائیے، کیا کروں، مجھے اپنے کمبخت مزاج پر قابو نہیں ہے۔ دراصل میں نے تنہا رہتے ہوئے اتنی ذہنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ نہیں جانتا کہ مجھ سے جاؤ بے جا کیسا سلوک ہوتا ہے، لیکن آپ سے میں بمنت درخواست کرتا ہوں کہ میری اس خطا کو معاف کیجیے۔ آئندہ میں پوری طرح محتاط رہوں گا اور آپ کو کسی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ آپ اگر صبر کے ساتھ میری داستانہ حیات سن سکیں تو مجھ کو پورا یقین ہے کہ مجھے قابل نفرت نہیں بلکہ رحم کا مستحق سمجھیں گے۔ بات ہر چند عجیب تھی لیکن اس کی نرمی میرے دل پر بھاری اثر پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ اس ویران مقام پر تنہا رہتے ہوئے اس غریب کے اعصاب اتنے برہم ہو چکے ہیں کہ وہ ان پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ بس میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے آپ سے کسی طرح کا بغض نہیں۔ آپ نے اگر حالت جوش میں چند الفاظ کہے تو میں ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور اس موقع پر اس نے اپنی داستان زندگی بھی مجھ کو سنائی۔ محاصل جس کا یہ تھا کہ کسی جذبہ محبت کے زیر اثر نہیں بلکہ صرف حصول رفاقت کی غرض سے قریباً 15 سال پیشتر اس نے ہمسائے کے ایک پادری کی لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن شروع سے آپس میں نہ نبھ سکی۔ بلکہ صاف بات یہ ہے کہ مجھے اس عورت سے ایک طرح کی نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ ایک تنگ دل، مغرور اور نہایت کمینہ خیالات کی عورت تھی، اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب 1 سال پیشتر حرکت قلب بند ہونے سے اس کی موت واقع ہوئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے بعد میری زندگی زیادہ بہتر حالات میں خوش و خرم رہتے ہوئے بسر ہوگی،
لیکن افسوس میری وہ تمام امیدیں نقشے بر آب ثابت ہوئیں، بلکہ سچ پوچھئے تو ہر ایک بات اس دن کے بعد الٹی ہوتی چلی گئی۔ کام کرنے کا شوق جاتا رہا، دوستوں کی آمد و رفت منقطع ہو گئی، نوکروں تک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور مجھ کو اس گھر میں علیحدگی اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ میرا دن بے چینی میں بسر ہوتا ہے اور راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اندر خلاف معمول چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے۔ فی الحال گھر میں ایک بوڑھے نوکر کے سوا اور کوئی نہیں رہتا، وہی قریباً سب کام کرتا ہے اور وہی میرا کھانا بھی تیار کر دیتا ہے۔ اس کا ایک پوتا کبھی کبھی گھر میں آ نکلتا ہے، وہ اس کے کام میں کچھ ہاتھ بٹا جاتا ہے، ورنہ اور کسی کی صورت کبھی دیکھنے میں نہیں آتی۔ وہ اس قدر حالات زندگی بیان کر چکا تھا کہ میں نے متعجبانہ قطع کلام کر کے کہا، میرا خیال یہ تھا کہ وہ عمدہ اور نفیس کھانا جو میں نے آپ کے یہاں کھایا اس عورت نے تیار کیا تھا جو غالباً آپ کے گھر کی محتمم ہے۔ وہ حیرت امیز نظروں سے میرے منہ کو تکنے لگا، پھر بولا، آپ کس عورت کا ذکر کرتے ہیں؟ میرے گھر میں تو کوئی عورت نہیں رہتی۔ میں نے جواب دیا، میں نہیں جان سکتا، شب گزشتہ میں نے ایک عورت کو اپنی آنکھوں سے اپنے کمرہ کے اندر کھڑے دیکھا تھا جس نے سیاہ رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ الفاظ کو سن کر میرے میزبان کے چہرہ کی رنگت غایت درجہ پیلی پڑ گئی اور وہ بدخواسی کے عالم میں عجیب طرح کی نظروں سے دیکھتے ہوئے چیختی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ضرور آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ہاں کوئی عورت نہیں رہتی۔ مجھ کو ان الفاظ سے اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ میں نے اس عورت کا سب حلیہ بیان کیا اور کہا، یقیناً میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ جلدی سے کہنے لگا، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ضرور اس معاملہ میں آپ کو نظری دھوکہ ہوا ہے۔ جب میں جو اس گھر کا مالک ہوں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ہاں کوئی عورت نہیں رہتی، تو آپ کس لیے اپنی ضد پر اڑے ہیں؟ میں ڈر گیا۔ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ سابق کی طرح پھر اس پر جوش طاری ہو جائے، اس لیے بات ٹالنے کی غرض سے سرسری لہجہ میں کہا، بہت اچھا، مجھے کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے انداز میں پھر ایک حیرت انگیز تبدیلی ہوئی اور اب اس نے بڑی نرمی سے التجا کرنی شروع کی کہ میں کم از کم کچھ دن تو اس کے پاس ٹھہروں۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، صاحب آپ چلے تو نہ جائیں گے؟ خدا کے لیے ضرور تھوڑے دن میرے ہاں رہنا قبول کیجیے، میں آپ کا احسان عمر بھر نہ بھولوں گا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں میری التجا کا جواب نہیں دیتے؟ کہیے کہ آپ میرے ہاں رہنا قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کی حالت کسی سہمے ہوئے بچہ سے ملتی جلتی تھی۔ میں اس کی باتوں سے متعجب تو بہت ہوا، لیکن چونکہ میرا ارادہ اتنی دور آنے کے بعد یکایک واپس جانے کا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں ضرور تھوڑے دن اس کے پاس ٹھہروں گا، اور انجام کار اس سے دوستانہ مصافحہ کر کے اپنے کمرہ کی طرف چلا گیا۔ مجھ کو انصافاً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس رات میں بڑے اطمینان کی نیند سویا۔ نہ کسی طرح کے دہشت ناک خواب مجھ کو دکھائی دیے، نہ کوئی وحشت دامن گیر ہوئی۔ سمندر کی لہروں کے ساحل کے ساتھ ٹکرانے اور پانی کے لپ لپانے کی خوشگوار آہنگ دار آواز میرے لیے ایک طرح کی لوری ثابت ہوئی اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر سویا۔ جب دن نکلا تو مطلع صاف اور خوشگوار تھا۔ میدان میں ہر طرف برف جمی ہوئی تھی، لیکن دھوپ کی کرنیں اس میں ایک نئی آب و تاب پیدا کر رہی تھیں۔ میں لنڈ سے ملنے اس کے کمرہ میں گیا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، کچھ عرصہ ایک دو چٹھیاں لکھنے میں گزارا۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کی ذات سے ایک طرح کا انس ہونے لگا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لنٹ نے سیر ٹھہرائی، اور چونکہ پچھلے 2 دن میں ابھی خرابی موسم کی بدولت گھر میں بیٹھا بیٹھا اکتا گیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلنے کو آمادہ ہو گیا۔ اس وقت جب ہم ساحل بحر کی طرف چلے جا رہے تھے تو ہمارے بوٹوں کے نیچے جمی ہوئی برف کے چرچرانے سے ایک بڑی دلکش صدا پیدا ہوتی تھی۔ سابقہ کھچاؤ کے بعد اب ہمارے درمیان بے تکلفی پیدا ہونے لگی تھی اور سبھی طرح کی باتیں زیر بحث آ رہی تھیں۔ میں اس دن کچھ ایسا مطمئن و مسرور تھا کہ میں نے رفتہ رفتہ لنڈ کو اپنی سوچی ہوئی تجویزوں سے واقف کرنا شروع کر دیا۔ یعنی میں نے اس کتاب کا ذکر چھیڑا جو میں ان دنوں لکھ رہا تھا، حتیٰ کہ رکتے رکتے یہ تجویز بھی پیش کی کہ ہم دونوں مل کر کوئی کتاب تصنیف کریں، کیونکہ ہمارا مذاق کم و بیش ایک دوسرے کے مساوی ہے۔ اس طرح مدت کے جانے پہچانے دوستوں کی طرح گفتگو کرتے ہم گاؤں سے کچھ دور آگے نکل گئے اور انجام کار ایک ایسے مقام کے قریب پہنچے جہاں بے برگو درختوں کی ایک قطار سیاہ دیووں کی مانند کھڑی تھی۔ اس وقت یکایک فضائے امن میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ کس طرح آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یکایک میں نے دیکھا کہ لنڈ کی توجہ میری گفتگو پر لگی ہوئی نہیں، بلکہ درختوں کے اس جھنڈ کی سمجھ جا کر کسی وسطی مقام پر جمی ہوئی ہے۔ میں نے بھی اس کی نگاہ کا پیچھا کیا تو مجھے اپنا دل سینہ میں زور زور سے اچھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ درختوں کے بیچ میں اس انداز سے کھڑی گویا ہماری آمد کا انتظار کر رہی ہو۔ وہی عورت ہے جسے میں نے پہلی رات اپنے کمرہ کے اندر دیکھا تھا۔ میں چلتے چلتے ٹھہر گیا اور لنڈ کی توجہ اس طرف دلا کر اسے کہا، دیکھ لیجئے، یہی وہ عورت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور جو پہلی رات میرے کمرہ میں آئی تھی۔ لنڈ کے چہرے پر ہوائیاں سی چھٹ رہی تھی۔ سخت جوش اور اضطراب کی حالت میں اس نے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور اس کو زور سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا کہتے ہو؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے پھر تمہاری نظر کو دھوکا ہوا ہے۔ اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھو، وہ تو محض کسی درخت کا سایہ ہے۔ اس کی باتوں سے گہری بے تابی اور بے قراری ظاہر ہوتی تھی۔ میں تصدیق کے خیال سے آگے بڑھا۔ واقعی اس جگہ کچھ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی درخت کا سایہ نہیں بلکہ ایک حقیقی جاندار صورت تھی، اور وہ بھی اس صورت سے پورے طور پر مشابہ جسے میں ایک بار پہلے اپنے کمرہ کی تنہائی میں دیکھ چکا تھا۔ جس وقت ہم درختوں کے اس جھنڈ کے نیچے سے گزر رہے تھے تو عجب طرح کی بدحواسی ہم پر مسلط ہوئی اور ہم اس طرح تیز چلنے لگے جیسے کسی سے ڈر کے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہاں کوئی ہستی نامعلوم ہمارے پیچھے لگی ہے۔ خدا جانے یہ دماغی بوجھ کا نتیجہ تھا یا وجہ کچھ اور تھی، لیکن ذرا دیر پہلے جہاں ہر طرف خوشگوار روشنی پھیلی ہوئی تھی، درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے ایسا معلوم ہونے لگا کہ آنن فانن گہری تاریکی ہمارے اطراف میں مسلط ہونے لگی ہے۔ ممکن ہے یہ سرمائی دن کے پیش از وقت ختم ہونے کا نتیجہ ہو۔ بہرحال جب ہم آخرکار مکان پر پہنچے تو چراغ جلانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہمارے دم پھولے ہوئے تھے اور گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ مکان پر پہنچتے ہی لنٹ اس طرح اپنے کمرہ کی طرف روانہ ہو گیا گویا وہ اس گھر میں اکیلا تھا، یعنی اس نے میری موجودگی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ بہرحال میں بن بلائے اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے کمرہ میں پہنچ کر دروازہ پھیرتے ہوئے بھی گڑ گڑا کر صاف لفظوں میں اس سے کہا، سنو صاحب، جو اصل حقیقت ہے مجھ سے بیان کر دو۔ میں دیکھتا ہوں آپ کی پریشانی بے وجہ نہیں۔ جب تک آپ پورا حال مجھ سے بیان نہ کریں گے میں کیوں کر آپ کا مددگار بن سکتا ہوں؟ مگر اس نے روکھے خشک لہجے میں جواب دیا، میں اور کیا بتاؤں؟ جب بار بار کہتا ہوں بات در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں رہ رہ کر اصرار کرنے لگتے ہو؟ میں بلا چنگا ہوں، تمہیں میرا کیا بگڑتا ہوا نظر آتا ہے؟ لیکن اف میرے خدا، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اے صاحب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ رات ہے جب اس نے مجھ سے کہا تھا، لیکن میں سچ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں۔ یہ سب اس کے ناپاک بغض و کینہ کا نتیجہ ہے۔ حیران و ششدر میں اس کے منہ کو تکے جا رہا تھا۔ یہ کیا بے جوڑ تقریر تھی جو میں سن رہا تھا اور جس کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ دفعتاً چپ ہو گیا اور ایک ہاتھ سے میرا بازو پکڑ کر اس طرح مضبوط تھامے ہوئے گویا اس کو میرے فرار ہونے کا اندیشہ تھا۔ اپنی پیشانی کو اس طریقہ پر پونچھنے لگا جیسے کوئی پسینہ پونچھا کرتا ہے۔ اس کی حالت میں لمحہ بہ لمحہ حیرت انگیز تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ کبھی وہ نرم التجائی لہجہ اختیار کر لیتا، کبھی جوش کی حالت میں مجھے دمکانے لگتا، کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی التجائی لہجہ اختیار کرتا۔ غرض اس کی حالت کی تبدیلیاں حیرت انگیز تھی، کوئی بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بہرحال اتنا میں نے جلد ہی معلوم کر لیا کہ اس آدمی کا دماغ صحیح حالت میں نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں اس اندھیرے مکان میں ایک دیوانے آدمی کے پاس رہنے پر مجبور ہوں، میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ کیا تعجب کسی موقع پر وہ جسمانی وار کر بیٹھے یا مجھے جان ہی سے مار دے؟ اس کے باوجود مجھے اس کی حالت پر رحم بھی آتا تھا۔ جو آدمی اپنے افعال کا ذمہ دار نہ ہو وہ در حقیقت غصہ اور جوش سے بہت زیادہ رحم اور درگزر کا مستحق ہوتا ہے۔ آتش دان میں آگ جلنے لگی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے ایک آرام کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بچوں کی طرح میرا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش نہ کی اور پھر ایک مرتبہ کہا، سنو، میں ہر ممکن طریقہ پر تمہاری امداد کو تیار ہوں، لیکن اتنا مجھے بتا دو تمہیں دہشت کس چیز سے ہے؟ اکٹھے ہم ایک خطرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر مدعا سامنے دیکھتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا، دہشت جنون کا دور ہونے لگتا ہے۔ پورا 1 سال گزرا، آج کی رات میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہماری ایک دوسرے سے ایک دن بھی نہ بنی تھی۔ مجھے اس سے نفرت رہی، اس لیے میرے دل کو اس کی موت کا کوئی صدمہ نہ ہوا۔ مگر جس وقت وہ حالت نظام میں دم توڑ رہی تھی تو مجھ سے اس نے کہا تھا، میں ایک زبردست طاقت کے سامنے مجبور ہو کر یہاں سے جاتی ہوں، لیکن یاد رکھو میں پھر واپس آؤں گی۔ اس دن سے مجھے اس رات کا ہمیشہ دھڑکا لگا رہا ہے۔ اس رات کے انتظار میں کسی کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نہیں جانتا یہ میرے دماغ کا قصور ہے
یا کوئی اور وجہ میرے دل میں اس خیال کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ نہیں معلوم آج کی رات کون سے حیرت ناک واقعات ہونے والے ہیں؟ مگر ہاں، میں اس گھر میں اکیلا رہ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ خدا کے لیے میرا ساتھ نہ چھوڑیں، یہ ایک رات گزر جانے دیں، پھر مجھے کسی بات کا کھٹکا نہ رہے گا۔ کیوں، کیا آپ مجھ کو چھوڑ کر چلے تو نہ جائیں گے؟ میں نے جس طرح ممکن ہوا اس کو اطمینان دلایا، دل کو تسکین دی اور کہا میں یہیں تمہارے پاس ٹھہروں گا، جس کے بعد ہم بڑی دیر تک پاس پاس بیٹھے رہے۔ کمرہ میں اب کسی طرح کی روشنی نہ تھی۔ آگ بجھ جانے کی وجہ سے صرف انگاروں کی چمک یا کھلی کھڑکی کے باہر برفانی منظر کی جھلک تھوڑا سا اجالا پیدا کر رہی تھی۔ وہیں ایک دوسرے کے پاس ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دو کرسیوں پر دو پر محبت دوستوں کی مانند بیٹھے تھے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دونوں خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ دونوں کو کسی حیرت انگیز غیر معمولی واقعہ کے پیش آنے کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ دلوں کو دہشت ضرور تھی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ آنے والے خطرہ کا کس طرح مقابلہ کریں۔ رفتہ رفتہ مجھ کو ایسا معلوم ہونے لگا کہ ایک بے بسی کی حالت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی ہے، اور آپ جو میری اس داستان کو سن رہے ہیں، میں آپ سے دریافت کرتا ہوں، اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا اس بوڑھے نوکر کو بلاتے جو کسی کام پر گاؤں گیا ہوا تھا، یا کسی ڈاکٹر کو طلب کرتے؟ نہیں، ہماری بے بسی اور بے حرکتی ایک مجبوری کی کیفیت تھی۔ ہم کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے کبھی اندھیرے میں چار دیواری کی طرف دیکھتے، کبھی کھڑکی کے باہر ہماری نگاہ اس چمکتی ہوئی برف کی طرف جاتی جس پر اندھیرے میں پانی کی لہروں کا گمان ہوتا تھا۔ اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ کسی دور افتادہ مقام سے الو بولنے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ ان حضرات کے اطمینان کے لیے جو خیال کر رہے ہوں گے کہ اس آواز کے سنائی دیتے ہی واقعات نے کوئی خوفناک صورت اختیار کر لی، میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ بڑی دیر تک اس کے بعد بھی ہم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں ہوا کے تیز جھونکوں سے درختوں کے سرسرانے یا فاصلہ پر سمندر کی موجوں کے لپلپانے کی دو آوازیں کبھی کبھی خلل انداز ہوتی تھیں۔ آخرکار میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گو لنڈ کی پھر بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس کے پاس بیٹھوں، تاہم میں نے یہ کہہ کر اس کا اطمینان کرایا کہ آپ اتنے بے قرار نہ ہو، میں پاس ہی اپنے کمرے میں لیٹ کر ذرا کمر سیدھی کرتا ہوں، اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ مجھ کو بلا سکتے ہیں۔ اس کی رضامندی حاصل کیے بغیر ہی میں اٹھ کر چلا آیا، اور میرا ارادہ واقعی سونے کا نہ تھا، اس لیے میں کپڑے اتارے بغیر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تاہم نیند کا دستور ہے، اگر آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے تو پورے زور سے غالب آتی ہے۔ یاد نہیں میں کتنی دیر پڑا سوتا رہا، لیکن ناگہاں میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، لنٹ ایک مومی شمع ہاتھ میں لیے میرے بستر کے قریب کھڑا ہے۔ اس کے گلے میں فقط رات کے پہننے کی قمیض تھی، اور شمع کی دھندلی روشنی میں اس کا قد غیر معمولی دراز نظر آتا تھا۔ میں نیم بیداری کی حالت میں اس کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا، لیکن آخرکار جب وہ مجھے جاگتا دیکھ کر بولا تو اس کی آواز گو اپنے انداز و تشویش کی ہلکی لرزش لیے ہوئے تھی، تاہم اس کا لہجہ اطمینان بخش ثابت ہوا۔ اپنے معمولی منت آمیز لہجے میں کہنے لگا، آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں آدھ گھنٹہ کے لیے میرے کمرہ میں چلیں، اکیلے میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ اتنا کہا اور موم بتی کو اونچا اٹھا کر وہ اپنے پسے پشت اس طرح دیکھنے لگا گویا اس بات سے ڈرتا ہو کہ دوسرا اس کے عقب میں تو نہیں ہے۔ مجھے اتنے میں اچھی طرح ہوش آ چکا تھا۔ اس کی عام حالت دیکھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ دہشت کی سرزمین میں ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے، اور فی الحال کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اسے کسی دوسرے آدمی کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ میں اسی طرح کپڑے پہنے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے کہا، آپ یہیں ایک کرسی پر بیٹھ جائیں، آگ بجھ چکی ہے لیکن میں اسے پھر سے روشن کیے دیتا ہوں، یہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے اور اسی طرح رات گزر جائے گی۔ لیکن نہیں، اس کو اصرار تھا کہ میں اس کے کمرے میں چلوں۔ کہنے لگا، وہاں ہم زیادہ محفوظ رہ سکیں گے۔ میں نے حیرت امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، یہ تم کس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کس چیز کا کھٹکا تمہارے دل کو لگا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس سے تم اس کمرہ کے مقابلہ میں اپنے کمرہ میں رہ کر زیادہ محفوظ رہ سکو گے؟ لیکن اس کا جواب ضدی آدمیوں کی طرح ایک تھا، بار بار یہی کہے جاتا تھا، آپ کو وہاں چلنے میں کیا عذر ہے؟ حتیٰ کہ انجام کار وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کشاں کشاں اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہاں مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود لحاف گھٹنوں پر ڈال کر دیوار سے پشت لگا کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، اور آنکھیں انداز وحشت سے اس طرح دیکھ رہی تھیں گویا ہر لمحہ اسے کسی کی آمد کا انتظار ہے۔ میں نے گفتگو کی بہت کوشش کی، اس کے پرچانے کو کئی ذکر چھڑے، لیکن اس کا دھیان خدا جانے کس طرف لگا ہوا تھا
کہ انجام کار مجھ کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اسی طرح حالت سکوت میں بیٹھے شاید ایک پل کے لیے میری آنکھ لگ گئی یا نہ لگی ہو، صرف ایک دھندلی سی یاد میرے ذہن میں باقی ہے کہ میں نے اس کو یہ الفاظ کہتے سنا، اچھا میں نے اگر اس کو جان سے مار دیا تو کیا وہ اس کی مستوجب نہ تھی؟ وہ میرے لیے کسی موقع پر بھی اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ میری طبیعت میں گرمی اور جوش ہے، پھر کیوں اس نے مجھ کو پریشان کیا؟ علاوہ ازیں وہ خود بھی تو کچھ کم غصہ نہ رکھتی تھی۔ اب جو ہونا تھا ہوا، وہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں آخر مرد ہوں اور اس سے کئی گنا طاقتور۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک چیختی ہوئی آواز مجھ کو یہ کہتے سنائی دی، وہ آ گئی۔ میں گھبرا کر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن میرا اپنا بدن خدا جانے فوری بیداری کے اثر سے یا کسی اور وجہ سے بڑے زور سے کانپ رہا تھا۔ قدرتی طور پر میری نگاہ دروازے کی طرف گئی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اس کے باوجود میں نے دیکھا لنٹ بستر کے کپڑوں کو پرے پھینک کر اس طرح گھبرایا ہوا اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا گویا وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ بڑی دردناک آواز میں اس نے چیختے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے اس سے بچاؤ۔ ارے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ اسے مجھ سے دور کر دو، اسے کھینچ کر پرے لے جاؤ۔ اف میرے خدا، میں گھبرا کر بستر کے قریب پہنچا۔ بظاہر کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ لنٹ وہیں پشت کے بل پڑا اور اس طرح کی حرکات کر رہا ہے گویا کسی طاقتور ہستی سے اس کا مقابلہ ہے۔ بڑی دیر تک وہ میری نظروں کے سامنے کسی مذبوح حیوان کی طرح زور سے اچھلتا اور تڑپتا رہا۔ میں اتنا پاس ہوتے ہوئے بھی اپنی بے بسی کی وجہ سے اس سے کوسوں دور تھا۔ امداد کے طور پر کچھ بھی نہ کر سکا۔ البتہ اتنا مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت یہ سانحہ عظیم ظہور میں آیا تھا تو وہی بو جو بیشتر 2 موقعوں پر آئی تھی پھر مجھے اپنے نتنوں میں آتی محسوس ہوئی۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دوڑ کر اسے کھولا اور برآمدہ میں نکل کر بڈھے نوکر کو آوازیں دینی شروع کی۔ باہر قدرت اپنے معمولی رنگ میں کہیں سوتی اور کہیں جاگتی تھی۔ کوئی خلاف معمول واقعہ دکھائی نہ دیتا۔ ایک جانب لگی ہوئی دیوار گر کلاک ٹک ٹک کی آہنگدار آواز پیدا کر رہی تھی۔ سمندر کی موجیں ساحل سے ٹکراتی سنائی دیتی تھی، لیکن میرے پس پش کمرہ کے اندر ایک ایسے واقعہ کا ثبوت موجود تھا جس کا حال اگر کسی سے بیان کیا جائے تو یقیناً کوئی باور نہ کرے گا۔ آپ یہ جاننے کو بے قرار ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرضی داستانیں مفصل انجام کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ زندگی کی سچائی حقائق اس تسنہ سے بالاتر سمجھی گئی ہیں۔ مجھ کو اس سلسلہ میں اتنا ہی اور بیان کرنا ہے کہ جب نوکر مقامی ڈاکٹر کو بلا کر لایا تو اس نے آتے ہی لنٹ کا حال دیکھ کر بیان کیا کہ وہ تو مردہ اور بے جان پڑا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت کن اسباب سے واقع ہوئی۔ کیا سچ مچ اس کا مقابلہ کسی نظر نہ آنے والی ہستی سے ہوا تھا؟ اس میں شک نہیں کہ اس کی گردن اور چھاتی کے قریب کچھ اس طرح کے نشانات پائے گئے جیسے ناخن سے کھرچنے یا انگلی کے دبانے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کا بیان تھا کہ متوفی پر عارضی جنون کا دورہ تھا۔ اسی حالت میں اس نے اپنے بدن پر ایسے نشانات پیدا کر لیے۔ اسی حالت میں کوئی اور اندرونی رگ پھٹ گئی اور وہ مر گیا۔ میں اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن رائے ظاہر کرنے سے معذور ہوں۔ سارے حالات جس طرح پیش آئے تھے میں نے آپ سے بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے ان کے متعلق جو رائے جی چاہیں قائم کریں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔